بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 19۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، کل اس بارے میں بحث تفصیل سے ہو گیا تھا کہ کلام عربی میں سب ایک قسم کی جملے نہیں ہیں۔ بعض جملات اسمیہ ہیں، بعض جملات فعلیہ ہیں، اسی طرح بعض جملات خبریہ ہیں، تو بعض جملات انشائیہ ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو عربی کلام ہے اس میں سب کے سب ایک طرح کی جملات نہیں ہیں، اور اس بارے میں بھی کل گفتگو ہو چکی تھی کہ کوئی بھی جملہ جو بنتا ہے تو مسند اور مسند الیہ سے بنتا ہے۔ اگر کسی جملے میں مسند و مسند الیہ میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو پھر وہ جملہ نہیں ہے، اس کو ہم پھر ایک تام جملہ، مکمل جملہ نہیں کہہ سکتے۔ اب جب مختلف قسم کی جملے ہیں تو کس قسم کی جملے میں کون سی چیز مسند ہوگی اور کون سی چیز مسند الیہ ہوگی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مسند کے مقامات سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ مسند الیہ کے مقامات سے متعلق ہے کہ کس قسم کے جملے میں مسند الیہ کیا ہوگا۔ آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ مسند الیہ کے مقامات۔ مسند الیہ کے کل 6 مقامات ہیں۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں۔ فعل تام و شبہ فعل تام کا فاعل۔ فعل تام، شبہ فعل تام یعنی مبتدأ وصفی کا جو فاعل ہوتا ہے۔ شبہ فعل یعنی مبتدأ وصفی، جیسے کہ فعل تام کا فاعل آتا ہے تو شبہ فعل تام یعنی مبتدأ وصفی، کیونکہ اس کا بھی فاعل ہی آتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے مبتدأ وصفی کو یہاں پر شبہ فعل تام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فعل تام اور شبہ فعل تام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ جملے میں مسند الیہ ہوتا ہے۔ فعل تام اور شبہ فعل تام خود مسند واقع ہوتے ہیں اور ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مثلا ضربا زیدن، تو یہاں پر ضربا فعل تام ہے، مسند ہے، اور اس کا جو فاعل ہے زیدن وہ مسند الیہ ہے۔ اراغب انت، تو یہاں پر راغبن شبہ فعل تام مبتدأ وصفی ہے اور اس کے بعد جو انت آیا ہوا ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ اسماء النواسخ، نواسخ یعنی وہ چیزیں کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کے عمل کو نسخ کر دیتے ہیں۔ اب ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو مبتدا اور خبر کو اپنے لیے اسم اور خبر بنا دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو مبتدا اور خبر کو اپنے لیے مفاعیل بنا دیتے ہیں۔ کوئی اس کو مفعول اول اور کوئی اس کو مفعول ثانی، کوئی اس کو مفعول ثالث بنا دیتے ہیں۔ تو وہ یہ ہیں، بعد میں آئیں گے۔ افعال قلوب اور یہ آرا و اخواتہا جو ہیں یہ مبتدا اور خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں اور ان کو اپنے لیے مفاعیل بنا دیتے ہیں۔ اسماء نواسخ مثلا کانا کا اسم، حروف مشبہہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے، یا اسی طرح ما و لا مشابہتان بلیسا کا جو اسم ہوتا ہے، لا نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب نواسخ میں آتے ہیں اور ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مثلا کانا زید قائما، تو یہاں پر کانا قید ہے، فعل ناقص ہے، فعل ناقص مسند نہیں بنتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ فعل تام مسند واقع ہوتا ہے جملے میں، فعل ناقص قید کے طور پر آتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے گفتگو آئے گی اطلاق و تقیید کے بحث میں۔ اس کا جو فاعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے فعل ناقص کا، اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کا جو خبر ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ مبتدا، جس کے بعد اس کی خبر موجود ہو۔ ایک ہے مبتدا وصفی، اس بارے میں تو گفتگو ہو گئی کہ شبہ فعل تام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ایک وہ مبتدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اس کا خبر آ رہا ہوتا ہے، تو جس مبتدا کے خبر بعد اس کا خبر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو خبر آتا ہے وہ
مسند ہوتا ہے اور بذات خود وہ مبتدا مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ افعال قلوب کا مفعول اول، افعال قلوب کا جو مفعول اول ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ زعمت وغیرہ جتنی بھی ہیں، خلتو، زعمتو، علمتو وغیرہ، ظننتو، اور ارا و اخواتہا کا دوسرا مفعول، ارا اور خبرا، اخبرا، نبأ، انبأ، یہ جو ہیں یہ تین مفعولی ہیں، ان کے بعد ان کی تین مفاعیل آتے ہیں، تو ان کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور تیسرا مسند ہوتا ہے، اور افعال قلوب کا جو پہلا مفعول ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بھی مبتدا اور خبر ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے لیے مفاعل بنا دیتے ہیں۔ نائب فاعل، ہر فعل کے بعد اس کے فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی فعل کے فاعل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا کسی غرض بلاغے کے تحت ہم اس فعل کے فاعل کو ذکر نہیں کرتے۔ اب فعل فاعل کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتا، لیکن جب اس کے فاعل کا پتہ ہمیں نہیں ہے اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ جملہ بنائیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا، اور فاعل جو ہے وہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے، اس کے بغیر تو جملہ وجود میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم فعل لے کر آئیں اس کا فاعل نہ ہو تو پھر تو جملہ یعنی بنے گا ہی نہیں نا۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں، مجبوراً کبھی کبھار جب جملے میں فاعل نہ ہو، یعنی ہمیں فاعل کا پتہ نہ ہو، تو پھر ہم وہاں پر مجبوری کی عالم میں کیا کرتے ہیں، جو اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اس کو ہم اس کے فاعل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا تو وہ مفعول ہی ہے، فاعل وہ بنتا نہیں ہے، لیکن وہ ہم اس کو یعنی اعراب جو ہے وہ فاعل والا دے دیتے ہیں، حالت رفع میں اس کو لے کر آتے ہیں، اور اس طرح یہ نائب فاعل بن جاتا ہے، یہ مفعول فاعل کا نائب بن جاتا ہے۔ مثلا ضرب زیدن، زید مارا گیا، کس نے مارا؟ پتہ نہیں تھا کس نے مارا، لیکن مارا گیا۔ اب ضرب زیدن میں جو زیدن ہے یہ اصل میں مفعول ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے مار کہی ہے، اس کو مار پڑی ہے، لیکن یہاں پر جب ہمارے پاس فاعل نہیں ہے، ہمیں فاعل کا پتہ نہیں ہے کہ زید کو کس نے مارا، تو ہم نے فاعل کی جگہ پر زیدن کو رکھ دیا ہے اور زیدن کی جگہ پر ہم اس کو رفع دے رہے ہیں۔ اب اس سے یہ فاعل نہیں بنتا کہ زیدن جو ہے فاعل کی جگہ پر آ گیا ہے تو پس یہ فاعل بن گیا، نہیں، یہ اس فعل کا فاعل نہیں بنتا، کیونکہ حقیقت میں تو وہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے نا، زید بیچارے کو تو مار پڑی ہے، وہ فاعل ہو ہی نہیں سکتا، مفعول ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس مفعول کو ہم اس فاعل کا نائب قرار دیتے ہیں۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ومواضع المسند الیہ ستۃ، مسند الیہ کی جو مقامات ہیں وہ کل 6 ہیں۔ الفاعل للفعل التام او شبہہ، فعل تام کا فاعل اور شبہ فعل تام کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ نحو، جس طرح کی مثال ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سورۃ الصف آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو، جو خود نہیں کرتے دوسروں کو کہتے رہتے ہو کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ اب یہاں پر اس مثال میں کابورا مسند ہے، فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل ان تقولو ہے، ان تقولو قولکم کے معنی میں ہے، مصدری معنی میں ہے۔ فعل پر جب ان مصدری آ جاتا ہے تو اس کو پھر مصدری معنی میں تبدیل کرتا ہے، تو کابورا قولکم، اب کابورا کا جو فاعل ہے وہ قولکم ہے، تو قولکم یہاں پر مسند الیہ ہے۔ اسماء النواسخ کانا واخواتها وان واخواتها نحو قوله تعالی، نواسخ کے جو اسماء ہیں وہ بھی مسند الیہ ہے، نواسخ بذات خود قید واقع ہوتے ہیں جملے میں، نہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا
کننا ظالمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 5 ہے، پس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ صرف یہی کہہ سکے واقعی ہم ظالم تھے۔ اب یہاں پر اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے ہمارے پاس کانا فعل ناقص ہے، اس کا جو اسم ہے وہ ہے یہاں پر دعواہم۔ کانا کا اسم ہے اور مسند الیہ ہے۔ دوسرا یہاں پر اننا، اب اننا بھی کیا ہے؟ اننا بھی تو اسماء نواسخ میں سے نواسخ میں سے ہیں۔ اس کا جو اسم ہے وہ یہاں پر ضمیر متکلم ہے، نون الف نا، تو وہ بھی مسند الیہ ہے۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ان قالوا اننا، اب اس اننا کا مسند مکمل ایک جملہ ہے، کننا ظالمین۔ اب اس جملے میں کننا، یہ بھی تو کان یکون سے ہے نا، کننا، تو یہاں پر یہ بھی اسم فعل ناقص ہے اور اس کا جو ضمیر ہے متکلم کا نا، یہ اس کا اسم ہے اور مسند الیہ ہے، ظالمین اس کا خبر ہے۔ المبتدا الذی لہ خبر، وہ مبتدا کے جس کا بعد میں خبر آتا ہے، یعنی مبتدا وصفی نہیں، وہ بھی مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ نحو قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، زینت العلم الاحسان۔ اب یہاں پر زینت العلم مضاف الیہ مبتدا ہے، الاحسان اس کا خبر ہے، تو یہ زینت العلم یہاں پر مسند الیہ ہے۔ علم کی زینت کیا ہے؟ کہ دوسروں پر انسان احسان کرے، جتائی نہیں۔ المفعول الاول لظن واخواتها، افعال قلوب کا جو مفعول اول ہوتا ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم مؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مؤمنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کی ایمان کو بہتر جانتا ہے، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو، اب یہاں پر فَإِنْ عَلِمْتُمُو، علم تو افعال قلوب میں سے ہے اور ہن اس کا مفعول اول ہے، مؤمنات اس کا مفعول ثانی ہے، تو یہاں پر جو ہن ہے یہ مسند الیہ ہے، مؤمنات مسند ہے۔ المفعول الثانی لارا و اخواتها، ارا اور ارا جیسے جو دوسرے ہیں، خبرہ، اخبرہ، نبأ، انبأ وغیرہ، تو یہ ان کا جو مفعول ثانی ہوتا ہے وہ بھی مسند ہوتا ہے، جیسے کہ مثلا اریتک بکرا فاسقا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکر جو ہے وہ فاسق ہے، تو یہاں پر جو دوسرا مفعول ہے بکرن وہ مسند الیہ ہے اور فاسقہ مسند ہے۔ نائب الفاعل کے قولہ تعالی، نائب فاعل بھی مسند الیہ واقع ہوتا ہے، جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ الانشقاق آیت نمبر 7 اور 8۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اوتیا فعل مجہول ہے، اس کا فاعل کہاں ہے پتہ نہیں ہے کہ اس کا فاعل کہاں ہے، اس لیے تو مجہول لے کر آئے ہیں کہ اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل ہے، ضمیر مفعولی جو ہے اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل کی جگہ پر آیا ہوا ہے اور وہ مسند الیہ ہے، وہ ضمیر من کی طرف پلٹ رہی ہے۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.